السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ علم غیب ہے ہمارا اہل سنت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موقف کیا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے ہیں، اور وہ کتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے، ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا قیامت تک، ان تمام چیزوں کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہے، بذات خود نہیں۔ قرآن کریم کی آیت منکرین عقیدہ علم غیب کے انکار پر پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا اعلم الغیب، کہ میں غیب کو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرمایا میں بذات خود نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا مطلب ہے کسی چیز کو بذات خود جان لینا، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میں بذات خود نہیں جانتا، تو یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سرکار بذات خود نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بذات خود جانتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ تو اس آیت مبارکہ کا ہو گیا جواب جو رد میں پیش کی جاتی ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اس پر انشاءاللہ میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آیت مبارکہ آپ سنیے، 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا کہ وہ عالم الغیب، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ عالم الغیب، خالق کائنات عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی ایک کے اوپر بھی ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جن رسولوں سے وہ راضی ہو جاتا ہے ان پر غیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جن جن رسولوں سے راضی ہے ان کو علم غیب ضرور دے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم قرآن سے سوال کر لیتے ہیں۔ تو قرآن یہ جواب دیتا ہے، آپ سورۃ والضحیٰ اٹھائیں پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اے محبوب آپ کو آپ کا رب ان قریب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ رب خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس رسول سے رب راضی ہوگا اس پر غیب کو ظاہر کرے گا۔ تو اب اس آیت میں فرما دیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا خدا کا مطلوب ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ سرکار راضی ہو جائیں۔ تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ سرکار سے جب خدا راضی ہو جائے گا، اس کا یہی مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بھی عطا کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ میرا جو محبوب ہے یہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ تو اب اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ تو اب تو یہ مطلقاً آیات ہو گئی سرکار کے علم غیب پر۔ اب اس کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی علم غیب ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بتاتے تھے، فرماتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تم کو وہ خبریں بھی دے سکتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آئے ہو۔ اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو ایسی ایسی باتیں بتا دیتے تھے کہ جو قوم کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ قوم نے جو کھانا کھایا ہوتا تھا حضرت عیسیٰ وہ بھی بتا دیتے تھے، اور جو قوم اپنے گھروں میں مال چھپا کر آتی تھی وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا بھی علم غیب ثابت ہو گیا۔ تو اب بھائی حضرت عیسیٰ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں،
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ مقتدی کو تو علم غیب ہو اور امام کو علم غیب نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر امام بنایا ہی اسے جاتا ہے جو صفات میں افضل و اعلیٰ ہو. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے. تو چلیں اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے اپنی طرف سے وضاحت وغیرہ کر دی ہے، قرآن پاک کی آیات کو پیش کر دی ہے اور اپنی طرف سے بس وضاحت کر دی ہے، حالانکہ یہ اپنی طرف سے وضاحت نہیں کی بلکہ یہ محدثین مفسرین کی طرف سے جو وضاحت کی گئی ہے وہی میں وضاحت کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی بعض لوگ بخاری شریف کی بہت رٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بخاری شریف کی حدیث پیش کرو. تو اب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اور سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، حدیث کا درجہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ایک ہی حدیث کافی ہے اگر آپ ماننے والے ہیں، کیونکہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہ ماننا ہو تو اس کو اگر 100 دلائل بھی دے دیے جائیں تو وہ تب بھی نہیں مانتا. تو اب آپ جناب والا بخاری شریف اٹھائیں، حدیث نمبر 3192، 3192 نمبر حدیث اٹھائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے اندر کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خبریں ہمیں دینا شروع کر دیں. تو کون سی خبریں دیں اور کتنی دیں؟ تو اب یہ آپ کو میں اگلی وائس میں بتاتا ہوں مکمل حدیث سنا کر کہ کتنی خبریں دی ہیں اور کس طرح کی خبریں دی ہیں. یہ آپ کو میں